اس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کو کتنا بڑا دھچکا ہے؟ کیونکہ مینجمنٹ تو بہت سارے ایشوز آ رہے تھے، ورلڈ کپ پور پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پی سی بی میں اب ایک سیاست ہوتی ہوئی واضح طور پر نظر آئی، اور ایک کے بعد ایک جس طرح سے فارغ بھی کیا گیا سلیکشن کمیٹی کو بھی، اور بھی بہت سارے پرابلم. لیکن اب یہ جو بابر اعظم تینوں فارمیٹ سے انہوں نے الگ ہونے کا کہہ دیا ہے، تو کیا فرق پڑے گا ٹیم پر، اور کیسے دیکھ رہے ہیں آپ بابر اعظم کے اس فیصلے کو؟ عامر سہیل صاحب. دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ اب آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم نے بالکل آنریبل فیصلہ کیا ہے، کیونکہ سارے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ورلڈ کپ سے پہلے، اور جس طرح ان کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا تھا، آئی تھنک ہی ڈڈ دی رائٹ تھنگ. لیکن جب آپ کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ٹیم گیم ہے، اور ٹیم گیم جو ہے وہ صرف 11 لوگوں تک نہیں ہوتی، یہ پی سی بی کے جو عہدیدار ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اگر بابر اعظم سے ریزائن لیا ہے تو پھر جو اتنی ہیفٹی سیلریز کے اوپر لوگ کرکٹ کے ساتھ منسلک ہیں، پھر ان سے بھی ریزائن لیں. جو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل اور دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، سی او سے بھی ریزائن لیں کہ یہ کیا کر رہے تھے. اور اشرف صاحب نے خود ٹیم اپروو کی بھی ہے یہ والی، ٹھیک ہے. پھر ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ میرا مستقبل کیا ہونا چاہیے، آنریبل طریقہ کیا ہے. صرف ایک بندے کا جو ٹرینڈ ہے پاکستان میں، وہ اب جو ہے میرا خیال ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. کلیکٹیو ریسپانسبلٹی لیں اور کلیکٹیولی آنریبل طریقہ جو ہے اس کو اختیار کریں. اگر بابر اعظم نے لیڈ کیا ہے تو پھر باقیوں کو بھی کرنا ہو. تو آپ کو لگتا ہے یہ پی سی بی کی جو چیئرمین شپ کی لڑائی ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پھر یہ کلیکٹیو اگر کوئی ذمہ داری لے رہا ہے، انہوں نے بھی لیا ہے، تو اب یہ آگے مینجمنٹ کو بھی لینی چاہیے. تو یہ جو اتنا ناقابل تلافی نقصان جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع سے آغاز سٹارٹ کرنا پڑے گا، تو پھر یہ چیئرمین شپ کی لڑائی ہے. عامر سہیل صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ سارا گن سٹارٹ کیا تھا نجم سیٹھی نے. جب ایک الیکٹڈ چیئرمین تھا، انہوں نے ایک دفعہ الیکٹڈ چیئرمین کو ریموو نہیں کرایا، انہوں نے پہلے بھی جب آئے تھے الیکٹڈ چیئرمین کو ریموو کروایا. اور ورلڈ کپ انہوں نے 2015 میں بھی ہم نے خراب پرفارمنس کی، پھر یہ 2019 میں تھے. اس دفعہ یہ پھر رمیز کو چینج کروا کے آگے، اور اس کے بعد جو مینڈیٹ تھا وہ پورا نہیں کر پائے، اور پھر ذکا اشرف صاحب بیچ میں آ گئے. پھر ان کی لڑائی، جب ذکا اشرف صاحب آئے تو انہوں نے عدالتوں میں جا کے کیسز کر دیے، روڑے ایک لینڈ مائن بچھا کے گئے نا نئے چیئرمین کے ساتھ. اور یہ ان کی سنسیئرٹی کا لیول ہے کہ ایشیا کپ ہونا تھا اور ورلڈ کپ ہونا تھا، اور یہ کرکٹ میں گند ڈال کے گئے. اور اس میں جو صرف سارا ملبہ ان کے اوپر نہیں، ذکا اشرف صاحب واز انیبل ٹو ڈیل ود اٹ، اور اس کی وجہ سے جو ٹیم گئی، جو انہوں نے اپروو کی، جو سارا پاکستان کہہ رہا تھا کہ نہیں ہے، انہوں نے اپروو کی. تو میرا خیال ہے کہ اب ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ میرا کیا قصور تھا، صرف ٹیم کا نہیں. صحیح ہے، ان کو بھی پھر ذمہ داری برابر کی لینی چاہیے. تو عامر سہیل صاحب، اب یہ نئے کپتان کون ہوں گے؟ تو شان مسعود کی خبریں تھی کہ ملاقات ہونی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دورہ آسٹریلیا کے لیے ان کا نام آ سکتا ہے؟ اور محمد حفیظ اب کس نئے کریکٹر میں سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے جی کیا ہے، لیکن آسٹریلیا کے ٹور کے بعد اگر پھر آپ نے کپتان چینج کرنا ہے کہ اگر آپ کی پرفارمنس نہیں ٹھیک ہوگی تو یہ تو پھر میوزیکل چیئر پھر پاکستان میں چل پڑے گی. ہاں، یہی ہوگا. اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ لانگ ٹرم کیا ہوگا. اب میں شاہین شاہ افریدی کا بھی سن رہا ہوں، ہاں T20 کا لیول نہیں ہے، ان کی فٹنس کا لیول نہیں ہے، اور اس کے بعد جہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو ریسٹ کرا کے کھیلنا ہے، تو آپ یہ والے فیصلے کریں گے جو لانگ ٹرم نہیں ہوں گے، تو آپ کو جو ہے اس کے کانسیکوینسز پھر جھیلنے پڑیں گے. چلے، مرزا اقبال بیگ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مرزا صاحب، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور مطلب اب اتنی بھی بری کپتانی ایز اے کیپٹن اگر دیکھا جائے، ان کی پرفارمنس اس ورلڈ کپ کو نکال کر اتنی بھی بری نہیں ہے کہ آپ مطلب ایک پر ہی ساری ذمہ داری بنا دی جائے. بابر اعظم کو قربانی کا بکرا پھر بنا دیا گیا مرزا اقبال بیگ صاحب. اور اب آپ ان کے اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اب آپ کے خیال میں اب نیا کیپٹن ظاہر ہے منتخب تو ہوگا، وہ کیا نام ہو سکتا ہے اور کیا فرق پڑے گا ٹیم پر؟ دیکھیں، اس سارے فیاسکو کے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف صاحب ہیں، جو عجیب و غریب فیصلے کر رہے ہیں. بابر اعظم کے خلاف انہوں نے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ پی سی بی کی جانب سے آیا کہ یہ ٹیم انضمام الحق
اور بابر اعظم کی ہے جب ٹیم ہارنے لگ گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی واٹس ایپ چیٹ جو ہے وہ لیک کرا دی. پھر اس کے بعد ان پر دباؤ پڑا کہ اس کو کپتانی سے ہٹایا جائے, کیونکہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کو ایکسٹینشن دی گئی ہے 3 مہینے کی, تو آئی پی سی نے جو لیٹر ایشو کیا ہے اس کا سیکنڈ پوائنٹ واضح طور پر ہے کہ آپ ڈے ٹو ڈے افیئرز دیکھیں گے اور اس کے علاوہ الیکشن کرائیں گے, اور آپ کوئی ایسا پالیسی ڈیسیجن نہیں لیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بابر اعظم کو یہ ہٹا نہیں سکتے. میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بابر اعظم پر دباؤ ڈالا گیا, انہیں کہا گیا کہ جناب آپ ٹیسٹ کی کپتانی چھوڑ دیں, آپ کو ون ڈے کا کپتان بنا دیں گے, لیکن بابر اعظم تیار نہیں ہوئے اور باعزت انداز سے وہ چلے گئے. ہمارے ملک میں ہیروز کے ساتھ ایسے ہی سلوک ہوتا ہے. آپ ویسے انگلینڈ کی ایگزامپل لے لیں کہ انگلینڈ کی ٹیم کی کتنی بری پرفارمنس تھی ورلڈ کپ میں, ڈیفینڈنگ چیمپئن تھی, لیکن جب وہ واپس گئے تو کیا انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے سابق کرکٹرز کو بلایا؟ کیا وہاں کوئی کنٹروورسی ہوئی؟ بلکہ انہوں نے جارج بٹلر کو ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے بھی کپتان اناؤنس کر دیا. تو ہمارے یہاں یہ ساری کچھ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کرکٹ کا المیہ ہے کہ پاکستان کرکٹ میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. یہ کیا ٹرینڈ ہے پھر؟ کھیلنا ہے تو ایز اے ٹیم, اور اگر بری پرفارمنس ہے تو پھر کسی ایک کو آپ نامینیٹ کر لیتے ہیں, اور جس طرح عامر صاحب کہہ رہے ہیں پھر ذکا اشرف صاحب ظاہر ہے کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے نا, تو وہ لیں گے پھر اس کی ذمہ داری, کیا وہ بھی پھر اسی طرح سے سامنے آئیں گے جی میں بھی پورا ذمہ دار ہوں, لے میں بھی چھوڑتا ہوں؟ دعا وہ تو اپنی نشست بچانے کے لیے سابق ٹیسٹ کرکٹرز کو بلا رہے ہیں, ان سے مشورے کر رہے ہیں. آج انہوں نے مکی آرتھر اور گرانٹ بریڈبرن کے ساتھ جو بات کی, مجھے پتا چلا ہے بڑی تلخ کلامی ہوئی, کیونکہ اگر مکی آرتھر ریزائن نہیں کرے گا تو ان کو پورے پیسے دینے پڑیں گے, اور بابر اعظم اگر ریزائن نہیں کرتا, ڈٹ جاتا, اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتا, یہ اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے, کیونکہ آئی پی سی منسٹری کا لیٹر ہے کہ آپ کوئی پالیسی ڈیسیجن نہیں لیں گے. تو اس کا مطلب ہے ذکا اشرف صاحب معاملات کو ہینڈل کرنے میں بری طریقے سے ناکام رہے. بہتر یہ ہے کہ وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم نوٹس لے, کیونکہ 22 دسمبر 2022 سے اب اگلا مہینہ 1 سال ہو جائے گا, پاکستان کرکٹ جو ہے وینٹیلیٹر پر ہے, ایڈ ہاک بیسس پہ چل رہی ہے. 6 مہینے سیٹھی صاحب نے گزار دیے, 4 مہینے ذکا صاحب نے گزار دیے, مزید 3 مہینے کی انہیں ایکسٹینشن مل گئی. تو آخر یہ چوہے بلی کا کھیل کب تک جاری رہے گا؟ آخر سارے گیمز تو ہمارے ہاں خراب ہو گئے, ہاکی کو دیکھ لیں, اسکواش کو دیکھ لیں, فٹ بال کو دیکھ لیں, تو خراب کر دیا. آپ کو لگتا ہے نگران پرائم منسٹر اگر انٹرفیئرنس کرتے ہیں تو یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا؟ ایٹ لیسٹ اب جو ہو رہی ہیں چیزیں ہیں وہ پھر ایک ہی ٹائم پر ایک ہی وقت میں سب کچھ پھر صحیح ہونا چاہیے نا, جن لوگوں نے جانا ہے پھر ان کو بھیج دیا جائے. دیکھیں دعا, کرکٹ پاکستان کا مقبول ترین کھیل ہے, ایک ہی تو کھیل ہے جس سے لوگ والہانہ عشق کرتے ہیں. اگر آپ اس کا بیڑا غرق کریں گے تو وزیر اعظم صاحب, چاہے وہ نگراں وزیر اعظم ہو چاہے منتخب وزیر اعظم ہو, نوٹس تو لیں نا. وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیٹرن ان چیف ہیں, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے, ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آخر کیوں نہیں نوٹس لے رہے؟ یہ کھلواڑ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے بابر اعظم سپوز فرض کیجئے کہ وہ منع کر دیتا ہے جانے سے کہ میری فیملی ریزن ہے, پھر کیا کر لے گا پاکستان کرکٹ بورڈ؟ سینٹرل کانٹیکٹ کا معاملہ الجھایا گیا, بہت ساری چیزیں آئی, اور آسٹریلیا میں ہم صاحب موجود ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا میں 28 سال پہلے ہم کوئی ٹیسٹ میچ جیتے تھے 1995 میں, اور آج تک ہم کوئی ٹیسٹ میچ نہیں جیتے. آپ کسی نئے کپتان کو بلا کر قربانی کا بکرا بنا کر اسے دے دیں گے, کون ویسے بنے گا؟ تو کیا اس کو بھی تبدیل کریں گے؟ قربانی کا بکرا آپ کی تو بڑی دعا انہوں نے شان مسعود کو کراچی سے اسپیشلی بلوایا ہے, لیکن ابھی ملاقات تو نہیں ہوئی. شان مسعود یا ہو گئی؟ جو ملاقات اس لیے نہیں ہوئی کہ پہلے بابر اعظم کا معاملہ تو حل کریں. بابر اعظم نے جب ریزائن کر دیا, جب رستے کھلے نا ان کے لیے ذکا اشرف کے لیے, تو میرے خیال میں بابر اعظم کی جگہ شان مسعود کو ٹیسٹ کے لیے بنا رہے ہیں, اور شاہین شاہ اور T20 اور ڈے کے لیے شاہین شاہ آفریدی کو بنا رہے, جو اس کے شاہین شاہ آفریدی کو وائٹ بال کرکٹ, ون ڈے اور T20, یہ اس کے ساتھ سراسر زیادتی ہوگی. اور وہ ابھی تو جس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہا, اس کی کپتانی میں لاہور قلندرز کی ٹیم 2 مرتبہ PSL جیتی ہے, لیکن اٹ ول بی ٹو ارلی ٹو ایکچولی اپوائنٹ شاہین شاہ آفریدی ایز پاکستان. تو مرزا صاحب ہیڈ کوچ کی بھی خبریں ہیں نا, نئے ہیڈ کوچ آئیں گے, تو پھر یہ تو ساری تبدیلیاں, تو یہ کتنا ٹف ہوگا ٹیم کے لیے پھر ایک وہ کھیلنا, کپتان بھی نیا اور پھر ساری مینجمنٹ نئی, تو یہ کتنا بڑا پھر آپ ڈیزاسٹر دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کرکٹ میں. مرزا صاحب چلیں, مرزا صاحب آڈیو ایشو آ گیا, میں آپ کی طرف یہ سوال دوبارہ لیں. لوگوں سے پوچھیں جو کرکٹ کے ہیلم آف افیئرز پر ہیں, جی آپ ان لوگوں سے پوچھیں دعا, یہ جو لوگ کرکٹ کے ہیلم آف افیئرز پر ہیں وہ پاکستان کرکٹ کو کس سمت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. میرے خیال میں نئی مینجمنٹ, جو میری اطلاعات ہیں کہ مکی اور گرانٹ بریڈبرن کو بھی کہا گیا
آپ استعفیٰ دے دیں. تو ان کے پلان دماغ بنا کر بیٹھے ہوئے زکا اشرف صاحب کبھی محمد حفیظ کرکٹ کمیٹی سے ریزائن کر دیتے ہیں اور کبھی جا کر ان سے مل لیتے ہیں, کبھی شاہد آفریدی کرٹیسائز کرتے ہیں زکا اشرف کو, پھر وہ جا کر ان سے مل لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے صرف اپنی نشست بچانے کے لیے زکا صاحب سارے گیمکس کر رہے ہیں. ایاز صاحب کی طرف جاتے ہیں مرزا صاحب. ایاز صاحب پھر یہ معاملہ سیاست میں بھی کرسی کا معاملہ ہے, مفادات کا چکر ہے, اور اسی سیاست نے پھر کرکٹ کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. آپ کے خیال میں پھر بابر اعظم نے یہ گریس شو کی ہے, تینوں فارمیٹ سے انہوں نے کہا ہے جی اللہ حافظ. یہ کم ہوتا ہے پاکستان میں, اس کی تو میں داد دوں گا بابر اعظم کو. بابر اعظم کے خلاف کیمپین شروع ہوئی جب نجم سیٹھی صاحب نے پی سی بی سنبھالا, اس کے فوراً بعد ایک بڑی وشس کیمپین ہوئی کہ جی بابر اعظم بڑا نالائق کپتان ہے, اس کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے. وہ ایک ہمارا بہت بڑا وہ کرکٹر, نو ڈاؤٹ بالر بڑا تھا, لیکن جواری اس سے بھی بڑا ثابت ہوا. اس نے بھی بہت زیادہ کیمپین چلائی بابر اعظم کے خلاف اور بھی چلتی رہی. اب آپ دیکھیں کہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے, جاری ہے, اور اس کے دوران آپ باتیں شروع کر دیتے ہیں کپتان کو تبدیل کرنے کی. مطلب اس سے بڑا اور مطلب قوم سے غداری کیا ہو سکتی ہے اپنے ملک سے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. یہ اسپیشلی جو بے شمار زیادہ تر میں کہوں گا جو بے روزگار کرکٹر